کورونا کے زمانے میں جب جے ڈی سی کے راشن بیگ جو تھے وہ دھڑا دھڑ تقسیم ہو رہے تھے، ایک کمپاؤنڈ اور کی آپ یہاں کو مشینیں تصاویر لگی دکھائی ہوئی جاتی تھی، تصاویر دکھائی جاتی تھی جہاں پہ بیگ رکھے جاتے تھے، اور مشینیں لگوائی تھی، ایک ویران سا بیابان سا اسکول تھا، ہاں کھنڈر بالکل دیواروں سے پلستر اترا ہوا، پنکھے اترے ہوئے، اور عجیب و غریب سے ماحول تھا. یہ وہی جگہ ہے یہ وہی جگہ ہے کہ جو آج ماشاءاللہ اس روپ میں آ چکی ہے. میں اس بارے سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ہمارے ساتھ کراچی کی میں علم کے میدان میں جو خاص طور پہ جو ہسٹری سے لوگ جو شغف رکھتے ہیں وہ ان کے نام سے، ان کے کام سے اور ان کی بات سے واقف ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جناب پروفیسر ڈاکٹر معیز صاحب. سر السلام علیکم. سر آپ کو مائک اٹھانا پڑے گا. سر پہلے تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور دوسرا میں سر اپنے تمام ناظرین کی جانکاری کے لیے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ماشاءاللہ اسکول اب جس حال میں ہے یہ کب سے کس حال میں تھا، اور پھر یہ جب ٹرانسفارمیشن ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جی السلام علیکم. مجھے یاد ہے کہ کووڈ کے زمانے میں جب بہت مشکلات تھیں ہر جگہ پہ، تو مجھے بلاوا آیا ظفر بھائی کی طرف سے کہ بھئی آپ تشریف لائیے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ نکل نہیں رہے تھے خوف کے مارے کے. اور میں تو ظفر بھائی کو دیکھ کے ہمیشہ فون کر کے کہتا تھا کہ بھائی آپ کو کیا کرونا پروف ہے، آپ ہر جگہ آپ چلے جاتے ہیں اور مستقل کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ تشریف لائیے یہاں پہ. جو ہم یہاں پہ آئے تو یہ اسکول کی جو حالت تھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. 2020 میں 21 میں یہ سارا کا سارا ٹوٹا ہوا تھا. اسی وقت ایکوائر کیا تھا انہوں نے کہ ہم اس کو بنائیں گے، کچھ ابھی ارادہ کیا تھا. تو اسی جو ہم بیٹھے ہوئے اس کے پیچھے کلاسز ہے، اس کے پچھلے والے میدان میں پیچھے جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ بوریاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں اناج کی، دوسرے راشن کی، اور سینکڑوں سینکڑوں کی تعداد میں مزدور مطلب لیبر لگی ہوئی ہوتی تھی. اور وہ منظر میں نے زندگی میں، ہم نے تو خیر کیونکہ وہ تو دکانوں کے اندر ہوتا ہوگا تو یہ اچھی طرح سے یاد ہے مجھے. یہاں پہ مشین لگی ہوئی تھی جس کے اندر جاتا تھا مطلب جیسے پیکیجنگ ہو رہی، چاول جا رہے ہیں اور آگے سے پھر وہ تھیلیاں بن کے نکل رہی ہیں. تو ہم نے چلتی بھی یہیں پہ دیکھی پہلے دفعہ، تو ظاہر ہے اندر کی طرف لگی ہوتی، یہاں پہ ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھی باہر. تو اس طریقے سے یہاں پہ پیکنگ ہوئی. اور کیونکہ ہسٹری سے تعلق ہے میرا، ہم اس کے اوپر پینڈیمک کی بھی ہسٹری کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ پینڈیمکس اور ایپیڈیمکس کی، وبائی امراض کی کیا تاریخ رہی ہے، وہ یہاں پہ ہم نے بتائی تھی. لیکن اب آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 6 سال کے بعد، وہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا. اور اس شہر کی جب تاریخ لکھی جائے گی، اور جب اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی، اور وہ وبا جس کے اندر پورے معاشرے کو گھیرا، اور اس مشکلات کے اندر جس نے ان کی مدد کی، ان لوگوں کی، ان جن کے گھروں کے اندر راشن نہیں تھا. میں ایک اور بڑی تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو. بسم اللہ. اتفاق ہے کہ جو پہلا جسے کہتے ہیں نا پیشنٹ زیرو، وہ یحییٰ جعفری کر کے بچہ تھا، اور وہ کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. ایران سے آیا تھا 26 سے 27 فروری 2020 کو. تو وہ 19 میں شروع ہوا تھا چائنا میں. پاکستان کا جو پہلا پیشنٹ تھا وہ یہاں پہ آیا تھا، اور وہ جو ڈکلیئرڈ تھا، اور وہ کراچی یونیورسٹی آ کے IR ڈپارٹمنٹ میں ایوننگ میں کلاس لے کے بھی چلا گیا. واہ واہ واہ. اتفاق یہ تھا کہ اس دور میں کراچی یونیورسٹی کے اندر میں ایڈمنسٹریشن میں تھا اور سیکیورٹی کا ایڈوائزر تھا وائس چانسلر صاحب کا. تو وائس چانسلر نے مجھے بولا کہ بھائی معیز یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا سر ابھی تو پتہ چل رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے. ہم نے 2 دن کے لیے یونیورسٹی بند کی، اور وہ جتنے بھی بچے تھے جن کے ساتھ وہ کلاس لے کر گیا تھا، ان سب کا پھر آغا خان میں وائس چانسلر کے اوپر ان کا سب کا ٹیسٹ ہوا. اور یہ کیفیت پورے ملک میں ایسی رہی ہے. شروع اچھا یہ تو پہلا پیشنٹ تھا نا، پتہ ہی کچھ نہیں تھا. گفتگو جاری رکھوں گا، لیکن ہمارے پروڈیوسر صاحب میرے کان میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ان کی روزی روٹی کا معاملہ ہے، لہٰذا ایک بریک پہ جانا ہے. تو ایک بریک پہ